اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، بے شک. اے رضا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل علم سے یا اہل ذکر سے جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے. جس کی لانٹھی اس کی بھینس، مطلب جو طاقتور ہوتا تھا وہ طاقتور تھا. معزز سامعین اور ناظرین، آج آپ دوبارہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فاسٹ مسافر 1800 سے، اس کے پلیٹ فارم سے. آج ہم دوبارہ فاسٹ مسافر ٹریکر ٹریول اینڈ ٹورزم کے آفس میں موجود ہیں، اور آج ہم ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئے جوش کے ساتھ. ہمارے مولانا فیاض الحسن رضوی صاحب اور محمد رضوی صاحب جو کہ نعت خواں ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے تلاوت کلام پاک سے، اور پھر اس کے بعد ہم مولانا صاحب سے کچھ سوالات کرتے ہیں جو ہمارے ہوتے ہیں، اور آپ بھی ان سوالات کر سکتے ہیں ہم سے. ہمارے دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنے سوالات بھیجیں جو اس عنوان کے مطابق ہوں گے، ان کو سوالات کو بھی شامل کیا جائے گا. اور آج آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج جو ہمارا نقطہ ہے، جو نگاہ ہے، جب انصاف صرف طاقتور کے لیے تھا، وہ عرب معاشرہ جو جہالت میں تھا، تو اس کے لیے آج ہم مولانا صاحب سے سوالات کریں گے. جس وقت صرف ایک ہی اصول تھا، جس کی لانٹھی اس کی بھینس، مطلب جو طاقتور ہوتا تھا وہ طاقتور تھا، جو مظلوم تھا اس کی کوئی سنوائی نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، لا قانونیت تھی. تو اس وقت میں جہاں کوئی کتاب نہیں تھی، بس زور بازو کو ہی طاقت سمجھا جاتا تھا اور اسی کو قانون مانا جاتا تھا. اس کے لیے آج ہم کچھ سوالات لے کے آئے ہوئے ہیں اور جو ہم جانیں گے مولانا صاحب سے. لیکن اس سے پہلے ہم اپنے باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کریں تو میں مدعو کرتا ہوں محمد رضوی صاحب کو ایک تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنة سبحان اللہ. ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں کلام پاک کی تلاوت فرمائی. اور اب ہم اپنی باقاعدہ تقریب کا آغاز کرتے ہیں، اپنی سیریز کا آغاز کرتے ہیں، اور جس میں میں مولانا صاحب سے کچھ سوالات کروں گا کہ جن کے جوابات شاید وہ آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، میرے بھی ہیں، تو آپ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں ہمیں. تو مولانا فیاض الحسن رضوی صاحب، ہم چاہتے ہیں اور ہمارے آڈینس چاہتے ہیں کہ جو اسلام سے پہلے انصاف کا معیار تھا وہ کیا تھا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. میں آج بھی اپنے میزبان جو نہایت ہی عمدہ شخصیت کے مالک ہیں اور بہت محبت کرنے والے دوست ہیں، ہر پروگرام کی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے یاد کیا میری مراد صدیق قریشی صاحب. تو بلا تمہید میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، رب کے پاک کلام میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل علم سے یا اہل ذکر سے
جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام علم کی دنیا، جس کا نام ہی علم کی دنیا ہے، یہ فاسٹ مسافر کے پلیٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، یہ آپ کا پروگرام ہے۔ تو اب میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں جو میرے بھائی صدیق قریشی صاحب نے کیا کہ اسلام سے پہلے انصاف کا معیار کیا تھا۔ تو اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں انسان کا معیار بنیادی طور پر، جو اس کو میں کچھ نکات میں بیان کرتا ہوں، کہ طاقت، مال اور قبیلے کی طاقت پر تھا، طاقت پر تھا، مال پر تھا، اور جو قبیلے کی طاقت ہوتی تھی اس پر تھا۔ مختصر طور پر اگر میں اس کو عرض کروں تو قوت اور بہادری، جتنی طاقت اور جتنی جنگی مہارت اتنی عزت ہوتی تھی، اور مال و دولت آپ اس کو دوسرے پوائنٹ میں رکھ لیں، جتنا مال و دولت ہوتا تھا، جتنا مال زیادہ اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہوتی تھی۔ اور قبیلے یا خاندان، قبیلے کی طاقت اور رتبہ زیادہ اہم ہوتا تھا اس وقت، اور صنف کی بنیاد پر مرد کو زیادہ قدر دی جاتی، اور عورت کیونکہ کمزور ہوتی تھی تو اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس معاشرے میں اسلام سے پہلے جو انصاف کا معیار تھا، یعنی انسان کی قدر انسانیت سے نہیں بلکہ طاقت، دولت اور حسب و نسب سے ہوتی تھی۔ تو یہ اسلام سے پہلے کا جو معیار تھا انصاف کا، وہ یہ تھا۔ اچھا مولانا صاحب، میں بھی جاننا چاہتا ہوں، ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ کمزور انسان کے ساتھ انصاف کے نام پر کیا سلوک ہوتا تھا اس دور میں؟ جی، اس دور میں اسلام سے پہلے جو کمزور انسان کے ساتھ انصاف کے نام پر زیادتی اور ظلم ہوتا تھا۔ اگر اس کو بھی میں اختصاراً بیان کروں تو کمزور کو ذلت اور حقارت کا سامنا کرنا پڑتا، طاقتور اپنی مرضی سے اسے مارتا، سزا دیتا یا غلام بنا لیتا۔ قانون یا سماجی تحفظ بالکل نہ تھا، یعنی کمزور انسان ہمیشہ بے حق سمجھا جاتا تھا، بے توقیر ہوتا تھا، اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ تو اس کے لیے مولانا صاحب، جیسے ہم کنکلیوژن کی طرف جاتے ہیں، حسب معمول آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے لیے کون سا بنیادی اصول دیا کہ جس پہ ہم قائم رہ کے اس وقت بھی کامیابی تھی اور آج بھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جی، اسلام کے آنے سے جو ظلمت کا اندھیرا تھا وہ اسلام سے قبل تو ہر طرف تھا، لیکن آنے سے وہ مٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو ترتیب دیتے ہوئے ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے لیے بنیادی اصول، ہر شخص کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ مختصر یہ کہ عدل و مساوات ہر بندہ چاہتا ہے میرے لیے ہو، تو عدل و مساوات، کمزور اور مظلوم کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ظلم سے بچنا اور انصاف قائم کرنا، یعنی انصاف کی بنیادی جو انسانیت اور مساوات ہے اس کو قائم رکھنا، قائم کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا۔ کیونکہ آپ کا سوال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے لیے کون سا بنیادی اصول بیان کیا، تو اس کا جواب اسی میں ہے کہ آپ نے برابری کے اور مساوات کے حقوق بیان کیے۔ تو یہ بنیادی جو اصول دیا اسلام نے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کہ آج آپ کو اور ہمیں مولانا صاحب کی وسادت سے جو اس وقت کا عدل، انصاف، ظلم، بربریت کا جو نظام تھا، اور بہت سے ہمارے جو سوالات ہیں
ان کو جاننے کا موقع ملا. تو آج ہم اسی کے ساتھ اپنے آج کے سوال و جواب کا جو سیشن ہے وہ مکمل کریں گے. تو اس کے بعد جب آپ ہمارے آنے والی ویڈیو میں اس کے بعد جو ہمارا سیریز نمبر 6 ہے اس میں عبادت کا تصور اور بندگی یا رسم یہ دیکھیں گے. تو اس لیے ہمارے ساتھ کیپ ان ٹچ، واچ اس، آپ دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمیشہ سے. جس طرح سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، تو آپ نے جڑے رہنا ہے، جانا کہیں بھی نہیں ہے. جی تو حاضرین، جو آج کے پوچھے جانے والے MCQs ہیں وہ ہیں اسلام سے پہلے انصاف کا معیار کیا تھا. دوسرا MCQs میں ہے کمزور انسان کا انجام کیا ہوتا تھا. اور تیسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے لیے کون سا اصول دیا. تو آپ 3 سوالات کے جوابات دے کر انعامات کے حقدار بن سکتے ہیں. وقار کے ساتھ بات کرنا چاہیے اور وقار کے ساتھ بات کرنا چاہیے. ابھی نہیں جانا ہے کیونکہ ابھی میں آپ کو ہمارا جیسے اختتام ہوتا ہے کہ نعت شریف کے اوپر ہوتا ہے اور ہم آج کی اپنے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. اور میں نے جیسے مدعو کیا ہوا ہے محمد رضوی صاحب کو جو آج اپنا کلام پاک نعت شریف پیش کریں گے اور اس کے بعد باقاعدہ اس تقریب کا اختتام ہو جائے گا. لیکن آپ نے کہیں پہ بھی نہیں جانا ہے، آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے. لطف کام ہو ہی جائے گا، لطف کام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ. اور سائلہ دامن سخی کا تھام لو، سائلہ دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ. بہت اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، بے شک. اے رضا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے کہ دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. یہ مصرع دوبارہ پڑھیے گا ذرا. اے رضا ہر کام کا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، بے شک. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے کہ دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، لطف کام ہو ہی جائے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو آج جیسے ہماری پروقار تقریب کا اختتام ہوا جاتا ہے